Islam for kids, for kids. आओ बच्चों Islam for kids, for kids, kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है जी, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है इस्लाम फॉर किड्स। ये सबका प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि इसमें हमें सिखाया जाता है कुरान पाक। क्या सिखाया जाता है? कुरान पाक सिखाया जाता है। तो कुरान पाक बच्चे भी सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं, और जो एक्स्ट्रा बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वो भी कुरान पाक को सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आज भी आप देख सकेंगे हमारे दो सेगमेंट। पहला सेगमेंट होगा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का, जिसमें हमारे साथ कारी साहब मौजूद होंगे। तो इंशाअल्लाह करीम आज भी हम कुछ आयात को पहले सुनेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह किरात भी उनकी की जाएगी। और इसके बाद फिर हमारा अगला मरहला होगा, अगला सेगमेंट जो हमारा होगा वो होगा बच्चों की महफिल नात इंशाअल्लाह करीम। उसमें कलाम भी सुनेंगे। आज भी हमारे साथ नात खान मौजूद हैं, तो उनसे कलाम भी सुनेंगे और नातिया अशार पर मबनी मुकाबला भी इंशाअल्लाह करीम किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, लेकिन उससे पहले आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाते हैं। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिससे दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आवाज़ बहुत कम आ रही है शाज़िब भाई, आवाज़ बहुत कम आ रही है आज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की हमने फजीलत सुन ली है। और ये महीना पता है कौन सा चल रहा है? शाबान का चल रहा है। देख लें, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। शाबानुल मुअज़्ज़म को कहा जाता है माहे दुरूद सलाम। क्या कहा जाता है? माहे दुरूद सलाम कहा जाता है। तो इस महीने में तो वैसे ही हमने दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ने होते हैं, और फजीलत भी हम लोग सुनते रहते हैं कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके 10 दरजात को बुलंद कर दिया जाता है। और एक और आज हमने फजीलत सुनी कि बरोज़ क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिससे दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। तो शाबानुल मुअज़्ज़म का प्यारा महीना भी चल रहा है, माहे दुरूद सलाम चल रहा है। तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़िए, इंशाअल्लाह हमें इसकी अपनी बरकतें मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए आज का सवाल नाज़रीन को देते हैं बच्चों से। आज का जो सवाल है वो है, आबे ज़मज़म का कुआं कहाँ मौजूद है? आबे ज़मज़म का कुआं कहाँ मौजूद है? शहर का नाम बताना है कि आबे ज़मज़म का कुआं किस शहर में मौजूद है। मेरे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। For kids, Islam for kids. जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। इसमें होते हैं हमारे कारी साहब, तो होते हैं 5 मरहले भी होते हैं। क्या होते हैं? 5 मरहले। तो आज देखते हैं कि आज इंशाअल्लाह करीम कौन सी आयत हम सुनेंगे, सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए कारी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हाल भाई, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाहता है। जल्दी जल्दी करीब आ जाइए, कुरान पाक को सीख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अच्छे अंदाज से कुरान पाक को पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। जी हाँ,
ہاں قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے. جب اللہ کا پاک کلام ہم قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے لگ جائیں گے تو اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا ہم پر نزول ہوگا. جب جس پر اللہ پاک کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا تو انشاءاللہ وہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، تو ہم نے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اور جب پڑھنا ہے حدر میں پڑھنا ہے، ترتیل میں پڑھنا ہے، تدویر میں پڑھنا ہے. اچھا کون بتائے گا کہ حدر کیا ہے، ترتیل کیا ہے، تدویر کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھنے کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 مرتبے ہوتے ہیں. تو کون ہمارے ماشاءاللہ اذان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ اذان بھائی کیا بتائیں گے؟ بتائیے. حدر یعنی تراویح میں جیسے پڑھتے ہیں. حدر یعنی تراویح میں پڑھتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مخارج و صفات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، قواعد اس میں نہ بگڑیں، مدات کا خیال رکھیں، غنوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور اسپیڈ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. اچھا ابھی محسن بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. محسن بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مدنی مذاکرے سے پہلے جو ہوتی ہے، مدنی مذاکرے سے پہلے جو ہوتی ہے ترتیل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اور ترتیل میں کیسے پڑھتے ہیں یہ بھی تو تھوڑا بتائیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو یعنی قرآن پاک کو جب پڑھنا ہوتا ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہوتا ہے تو اس کو ترتیل کہتے ہیں. اچھا تدویر کسے کہتے ہیں؟ تدویر، جی تدویر کا کون بتا رہے ہیں؟ اچھا ہمارے محسن بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. جی محسن بھائی بتائیے. نماز میں جیسے نمازوں میں، فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں. جی ہاں، نہ حدر کی طرح اور نہ ترتیل کی طرح بلکہ درمیانی انداز میں، اس کو کہتے ہیں تدویر. اور جیسے فرض نمازوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک جب پڑھنا ہے حدر میں پڑھنا ہے، ترتیل میں پڑھنا ہے یا تدویر میں پڑھنا ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں. آج ہم سورہ مرسلات کی آیت نمبر 15 اور 16، 17 اور 18، کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ 4 آیتیں پڑھیں گے. 15، 16، 17 اور 18، یعنی 15، 16، 17، 18. ان 3 آیتوں کو پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا، چوتھا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سنانا، 5واں اور آخری مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. تو پڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف. توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو حدر میں سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. سبحان اللہ. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات کو ہم نے حدر میں سن لیا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیا ہے. انشاءاللہ الکریم توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر سنائیں گے اور پھر تلاوت بھی کی جائے گی. آج جو ناظرین کو بچوں کو سوال دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آب زمزم کا کنواں کس شہر میں موجود ہے؟ آب زمزم کا کنواں کس شہر میں موجود ہے؟ جی کر سکتے. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سمجھا، سنا، توجہ کے ساتھ سنا. اب ہے سمجھنا، اور اس میں بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مل کر پڑھنا بھی ہے. جب بھی پڑھنا ہے مل کر ایک آواز ہو کر پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اس سے خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین. ویل یومئذ للمکذبین. یہ ٹیمیں تیار ہیں مقابلے کے لیے؟ جی اور ٹیم بھی آپ بھی ہیں تیار؟ جی.
ماشاءاللہ ٹیم بی کی ہے آواز زیادہ، تو کیا مطلب کون جیتے گا، ٹیم اے یا بی؟ ٹیم بی. ٹیم اے آپ بول ہی نہیں رہے، لگتا ہے ٹیم آپ نے نہیں جیتنا مقابلہ، جیتنا ہے پھر بولیں آج مقابلہ آپ نے جیتنا ہے یا ٹیم اے نے جیتنا ہے یا بی نے؟ ٹیم اے. ٹیم اے نے جی. یا بی نے؟ اے نے. سوچ لیں. چلیں پہلا سوال ہے آپ سے، بتائیے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ میں ہے وَيْلٌ، کون سا قاعدہ لگتا ہے یہاں پر، ذرا جلدی سے بتائیے. ادغام. کون سا ہے ادغام؟ سفیان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی سفیان بھائی ادغام مع الغنہ. سوچ لیں. ادغام مال غنہ ہے. ادغام مال غنہ کیوں ہو رہا ہے پیارے بچے؟ زائدہ کے بعد یا اور لام میں. ہاں صحیح بول رہا ہے. یا. جی بتائیے. یا اور میم میں مال غنہ ہوتا ہے. آپ بتائیے. اذان بھائی آپ بتا دیں، جلدی کریں. یا اور میم میں مال غنہ اور لام و نون میں بلا غنہ. لام را کیا، دوبارہ بتائیں. نہیں کوئی اور نہیں بتائے گا. جی یا اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی چار اس میں غنہ کے ساتھ. تو یہاں پر تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا. تو یہاں ادغام ہوگا. مال غنہ ہوگا جی. یا بلا غنہ؟ مال. مال غنہ. جی. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ادغام مال غنہ آپ نے درست بتایا اور 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ماشاء اللہ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جی بتائیے لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے ہیں لام کا مخرج. اچھا یہ بتائیے، یہ لام یا میں مل رہا ہے یا تنوین یا میں مل رہی ہے؟ لام. لام مل رہا ہے اور اس کی تنوین بھی مل رہی ہے، نون ہے. جی. یہ اصل میں لام ہے یا نون ساکن ہے؟ لن ہے اصل میں، تو نون یا میں ملتا ہے. کس میں ملتا ہے؟ نون یا میں. اصل میں کیا ہے؟ وائی لن. لن جو ہے تنوین جو ہے نون ساکن ہوتی ہے اور نون جو ہے وہ یا میں مل رہا ہے. جی ہاں چلیں ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. 10 پوائنٹ آپ کو بھی مل گئے ماشاءاللہ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْ. بتائیے یہاں ہے قاعدہ کیا؟ جی اس میں ہے قاعدہ کیا؟ بتاؤ. جی میں بتائیے. واولین. واولین ہے یہ یہاں پر ادغام مع الغنہ. ادغام مال غنہ. ادغام بلا غنہ. ہاں بھی کہہ رہے ہیں نہ بھی کہہ رہے ہیں. ادغام بلا غنہ. کون سے سوچ لیں. مال غنہ بلا غنہ؟ بلا غنہ. ادغام بلا غنہ کیوں ہو رہا ہے یہاں؟ بتانا یار. نون ساکن تنوین کے بعد. نون ساکن جی. تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. کس کے بعد؟ نون ساکن تنوین کے بعد. دو زیر کے بعد. جی. دو زیر کیا ہے؟ تنوین. تنوین ہے. یہ کہیں گے تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. جی ہاں تو ادغام بلا غنہ ہوگا اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ 10 پوائنٹس مزید حاصل کر لیے. 20 پوائنٹس ہو چکے ہیں آپ کے. اب بتائیں گے قاعدہ ٹیم بی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ بتائیے کاف کا مخرج ہے کیا؟ بتا دیں ذرا. زبان کی جڑ اور تالوں کا سخت حصہ. سوچ لیں. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. حدیث چینل کے ناظرین بچے نے کہا ہمارے محسن بھائی نے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے کاف کا مخرج اور جواب بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ 20 پوائنٹس آپ کے بھی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. زال کا مخرج بتائیں گے ٹیمیں، جلدی سے بتائیے. زال. 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 زال نہیں زال. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے نون کنارے. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. کون کون سے؟ تا دال ضا. تا زال ضا. جی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرف لسویہ. آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. 30 پوائنٹ ہو گئے ہیں ٹیم اے کے. اور بتانے جا رہے ہیں ٹیم بی اگلے سوال کا جواب. بتائیے وقف کرنے میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ مد عارض. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. جی. محسن بھائی مشورہ دے دیں. دے دیا آپ نے مشورہ تو دیا ہی نہیں. اچھا مد عارض ہی ہے پکا. اچھا مد عارض کیوں ہو رہا ہے؟ حرف مدہ کے بعد دوسری عارضی سکون ہے، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف آ جائے تو جی ہاں حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے اس لیے مد عارض ہو رہا ہے اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. جی اگلی آیت دکھائیے گا.
अलम नुहलिकिल अव्वलीन ألم نهلك الأولين अलम नुहलिकिल अव्वलीन ألم نهلك الأولين अच्छा, यहाँ नुहलिकिल हा की अदायगी क्लियर करनी है, हा को क्लियर करके पढ़ेंगे फिर कैसे अलम नुहलिकिल अव्वलीन ألم نهلك الأولين माशाल्लाह। अलम में है कायदा, क्या बताएंगे टीम ए? अलम टीम बी से जी, टीम बी बताइए। हाँ जी हाँ, ये तो आखिरी कायदा जो है पिछली आयत का टीम बी से पूछ चुके हैं। बताइए टीम ए, जल्दी बताइए। ज़ाहिर शफवी। सुफियान भाई, आपने ज़ाहिर शफी देख के बताया या ऐसे ही बोल दिया? सोच लें, सोच लिया है। इज़हार शफी तो मीम साकिन के कायदों में से या नून साकिन के कायदों में से? मीम साकिन के कायदे मीम साकिन के कायदे कितने हैं? 3 कौन कौन से? इदगाम शफी, इख्फा शफी, इज़हार शफी। इज़हार शफी की डेफिनेशन क्या है? के बाद मीम साकिन के बाद हुब्बा और मीम के अलावा कोई भी पाए तो इज़हार शफी होगा। जवाब दुरुस्त हो गया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इज़हार शफी सुफियान भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स मजीद अपनी टीम को दिला दिए हैं, सुभान अल्लाह। 40 पॉइंट हो चुके हैं आपके। नुहलिकिल, नून का मखरज बताने जा रहे हैं टीम बी। ज़बान का किनारा और रियाब से जनाए तक के मसूरों से। सोच ले। अच्छा, ये नुहलिकिल हा को हिलाएंगे नहीं हिलाएंगे? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। हा कहाँ से अदा होता है? हलक के नीचे वाले से। जवाब दुरुस्त हो चुका है, माशाअल्लाह। 10 पॉइंट्स मजीद आपने भी हासिल कर लिए हैं। दोनों के 40 पॉइंट हो चुके हैं। अगला सवाल होगा टीम ए से, बताइए अलम नुहलिकिल अव्वलीन। नुहलिकिल में काफ को लाम से मिलाएंगे तो कितना हिलाएंगे? नहीं लाएंगे। नहीं हिलाएंगे? नहीं। थोड़ा सा सोच के बताएं। नहीं, थोड़ा सा तो। नुहलिकिल, हल्का सा भी नहीं। फिर कलकला के अलावा कोई भी उसको नहीं लाएंगे। उर्फे कलकला के अलावा किसी भी हर्फ को नहीं हिलाएंगे। जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह, बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है आपने और 10 पॉइंट्स मजीद हासिल कर लिए हैं। 50 पॉइंट हो चुके हैं आपके, 40 पॉइंट है टीम बी के। बताइए अलम नुहलिकिल अव्वलीन वफ करेंगे तो कौन सा कायदा होगा? मगर वो कायदा आप बता चुके हैं। अब बताइए कि इसके अलावा कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिस, मद्दे आरिस के अलावा कौन सा कायदा होगा? वक्फ बिल इब्दाल, वफ बिल इब्दाल नहीं, जल्दी। बिल इस्कान, वफ बिल इस्कान। सोच ले, हाँ कह रहे ना कह रहे आप? हाँ कह के और ना भी कर रहे। क्या मानूं आपका? हाँ मानूं या ना मानूं? बताइए जल्दी। वफ बिल इस्कान या हाँ या ना? जी क्या कह रहे हैं? शदीदा महमूसा, शदीदा महमूसा। क्या करें? वक्फ बिल इस्कान। वफ बिल इस्कान है, सोच लिया। जी, आप क्या कह रहे हैं टीम बी? या मद्दा। या मद्दा। और वफ बिल इस्कान जवाब दुरुस्त हो गया है। 10 पॉइंट्स मजीद हासिल कर लिए हैं। 50 पॉइंट आपके भी हो चुके हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक कायदा, एक तो है मद्दे आरिस, ठीक है, और एक है वफ बिल इस्कान। क्योंकि जब आखिरी हर्फ को हम वफ करते हैं तो क्या करते हैं? साकिन भी करते हैं, तो वफ बिल इस्कान भी हुआ। चले अगली आयत दिखाइए। अगली आयत को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कवायद भी सीखते हैं। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सा का मखरज बताने जा रहे हैं टीम ए। बताइए सा कहाँ से अदा होता है? ज़बान का सिरा और ऊपर के दादों के अंदरूनी किनारे से। ये तो पहले भी आपने बताया था, सा सा जा वा। अब ये सवाल थोड़ी आपसे दूसरा सवाल करते हैं, ये तो इजी सवाल था। बताइए मीम पर है तशदीद, यहाँ मीम का मखरज भी बताना है और यहाँ कौन सा कायदा लगता है, इस पर हरकत भी है, ये सारा बताना है आपने। मीम में गुन्ना हो रहा है। मीम में मुशद्दद। मीम मुशद्दद, मीम मुशद्दद में गुन्ना होता है। मीम का मखरज क्या है? दोनों ओठों के खुश्क हिस्से से। दोनों ओठों के खुश्क हिस्से से। सोच लिया? जी। सोच कर बोला है? जी। पक्का? जी।
اچھا یہ بتائیے میم پر زبر بھی ہے تو کس طرح ادا کریں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. جواب درست دے دیا, سبحان اللہ. مزید 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں, 60 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے. اور ٹیم بی سے اگلا سوال, نتبعہم نت تا میں تا کا مخرج بتانا ہے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں جی. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ تا دال طا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف نطعیہ. حرف نطعیہ. اور آپ کا جواب درست ہو گیا, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. 60 پوائنٹ کے ساتھ دونوں ٹیمیں اس وقت تک ہیں برابر. اگلا سوال ہے تھوڑا سا مشکل جو آیا ہے ٹیم اے کی جانب. بتائیے تا کے اندر ساکن ہو تو ایک خاص صفت ہوتی ہے, اس صفت کا نام بتائیے. کو 2 صفات, ویسے تو ایک حرف کے اندر یاد رکھیے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, صفات لازمہ متضادہ میں سے 5 صفات ہوتی ہیں, مگر بعض یہ خاص صفت ابھی آئے گی تو آپ وہ سنتے بھی رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں, یہ بتاتے ہیں نہیں. ٹیم اے بتائیے. ایکسٹرا موٹے حروف. نہیں. ٹیم بی بتائیے. حرف مطبقہ. حرف مطبقہ. دونوں کا جواب غلط ہوا. حرف تکرار. حرف تکرار. ابھی آپ نے پہلے بتایا تھا. اللہ اور تکرار. سوچے تا ہے تا. جلدی. تکرار. نہیں مطبقہ. نہیں اطباق. نہیں. ابھی یہ سوال آپ سے شدیدہ محموسہ. شدیدہ محموسہ حرف ہے, ماشاءاللہ. اور آخر آپ پہنچ گئے, شدیدہ محموسہ ہے اور آپ نے 10 پوائنٹس حاصل کر لیے جو کہ ٹیم اے کو ملنے تھے اور ٹیم بی کو مل گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 70 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے, 60 پوائنٹ ہے ٹیم اے آپ کے. اور اگلا سوال پھر ٹیم بی سے ہوگا. ثم نتبعہم بتائیے عین پر بھی پیش ہے, ہا پر بھی پیش ہے, میم پر بھی پیش ہے, ان کو کس طرح ادا کریں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. وہ تو صحیح ہے, اور اس کے علاوہ درست جواب جو اور بھی, یہ تو ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا, اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے جواب. ہونٹوں کو گول کر کے. ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کریں گے. جواب درست دے دیا ہے. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھنا ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں, مگر جب پیش آتا ہے تو پیش کی ادائیگی میں خاص ہونٹ گول ہوتے ہیں, ہونٹوں کی گولائی رہتی ہے. کیسے؟ ثم نتبعہم, مسلسل گول رہیں گے. ثم نتبعہم, تو ہم نے ہونٹوں کو گول رکھنا ہے. ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. 10 پوائنٹس مزید حاصل کر لیے ہیں. جی اب پڑھتے ہیں, آپ کے 80 پوائنٹ ہو چکے ہیں. بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. بتائیے آخرین. آخرین میں ہے قاعدہ, آخر میں کیا؟ مد حارث. سوچ لیں. جی. اس کے علاوہ وقف بن اطباق. وابل اطباق. وابل اطباق کہہ رہے, ابدال کہہ رہے؟ اطباق. اقبال یا اطباق؟ اطباق. نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقف الاسکان. وقف الاسکان ہو رہا ہے. اللہ, پھر آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 5 پوائنٹ آپ کے پھر دے دیے جائیں گے ٹیم بی کو. آپ نے مد حارث تو درست بتایا, 5 پوائنٹ آپ کو ملیں گے. 65 پوائنٹ آپ کے ہو گئے, 85 پوائنٹ ہو گئے ٹیم بی کے. لگتا ہے آپ کی بات درست ہو گئی ہے کہ اس وقت شروع میں تھا نا کہ یہ ٹیم کون سی ٹیم جیتے گی, تو ٹیم بی کا جوش زیادہ تھا اور ٹیم بی آگے جا رہی ہے. چلیں ابھی دوسری آیت دکھائیے گا. آخری آیت میں فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم یہ مقابلہ جیتتی ہے. جی. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. ماشاءاللہ. کاف کا مخرج بتا چکے ہیں پچھلی آیتوں میں. ماشاءاللہ. ٹیم بی آپ سے پوچھتے ہیں اس کاف کا مخرج ہے کیا اور اس کاف کا مخرج ہے کیا, دونوں کا بتانا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے. ٹیم بی سے پوچھتے ہیں ٹیم اے سے سوال. جی ٹیم بی سے. ٹیم بی سے. جی. زبان کی جڑ اور تالو کے
सख्त हिस्से से। सोच लें। जी दोनों काफ। जी। अच्छा, दोनों काफ में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? नहीं नहीं है, कोई फ़र्क है, गौर करें। नहीं नहीं, आप बताना चाहें, जल्दी पॉइंट ले लें, जल्दी बताएं। है वो वाला काफ शुरू में आ रहा है, वो वाला काफ शुरू में है, मगर उसमें कुछ तो है, देखें। पे ज़बर है। उसमें भी ज़बर है, इसमें भी ज़बर है। जी। वो डंडे वाला काफ है और ये बगैर डंडे वाला काफ है। अल्लाह, वजाहत नहीं कर सके हैं। इसके साथ देखें, ये शोशा लगा हुआ है ना, एक डंडा, इसके साथ नहीं है, ये है ना, फ़र्क है ना जी। चीज़ तो सेम है, बिल्कुल काफ एक है, मगर शक्लें मुख्तलिफ हैं। तो ये भी आपने बताना है कि बाज़ शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। तो माशाल्लाह जवाब दुरुस्त किसका माने? आपने जवाब दुरुस्त तो दे दिया था। जवाब दुरुस्त है टीम बी का। माशाल्लाह 85 पॉइंट से हो गए हैं 95 पॉइंट और 65 पॉइंट है टीम ए के। बताइए कज़ालिका नफ़अलुल, फ़ा का मखरज बताना है, फ़ा को कितना हिलाना है ये भी बताना है, हिलाना है या नहीं हिलाना, फ़ा का मखरज बताएं। ऊपर के दांतों के किनारे निचले ओठ के तर हिस्से से। और फ़ा को कितना हिलाएंगे? नहीं हिलाएंगे। नहीं हिलाएंगे। नफ़अल, बाज़ बच्चे तो करते हैं नफ़अलुल, नहीं हिलाएंगे? नहीं। पक्का? जी। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और 75 पॉइंट हो चुके हैं। नफ़अलु, आइन का मखरज बहुत ही इजी, तो हम ये नहीं पूछते। सही, आइन तो हलक के दरमियान वाले हिस्से से बहुत इजी है। अच्छा, बिल मुजरिमीन, जीम में क्या कायदा लग रहा है बताइए ज़रा। कलकला। कलकला होगा, सोच लें। जीम का मखरज क्या है? जबान के दरमियान और तालू के दरमियान वाले हिस्से। क्या तालु के दरमियान और ज़बान के दरमियान से? जबान के दरमियान और तालू के दरमियान वाले हिस्से। या अगर कोई कहे तालु के दरमियान और ज़बान के दरमियान से, तो दुरुस्त होगा कि नहीं? दुरुस्त होगा। दुरुस्त होगा। मोहसिन भाई का जवाब दुरुस्त है। 105 पॉइंट हो चुके हैं टीम बी के और 75 पॉइंट है टीम ए के। बताइए अगला सवाल है, रा के नीचे है जे, रा को किस तरह अदा करेंगे टीम ए? बताइए। बारीक। तारीख पढ़ेंगे, पुर नहीं पढ़ेंगे? नहीं। पुर कब पढ़ते हैं रा को? रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पढ़ कर और जेर आ जाए तो बारीक। जवाब दुरुस्त हो चुका है। 85 पॉइंट हो चुके हैं और 105 पॉइंट है टीम बी के। आखिरी सवाल है जी, बताइए। या साकिन से पहले जेर आ जाए कौन सा कायदा होता है? या मद्दा। और जब ये वफ करें तो कौन सा कायदा होगा? वफुल इस्कान और वफ, मध्य आरिफ। वफुल, वफुल, बिल इब्दाल। वफ बिल इब्दाल। बिल इस्कान। सोच के वफ बिल इस्कान। वफ बिल इस्कान। और जवाब दुरुस्त हो गया। 115 पॉइंट और इधर है 85 पॉइंट। फैसला हो चुका है जी। सैयद निहाल भाई बताइए, टीम बी भी आज का मुकाबला जीत चुकी है, बताइए। जी माशाल्लाह 85 पॉइंट्स है और यहाँ पर हैं 115 पॉइंट। 115 पॉइंट्स माशाल्लाह। तो फैसला हो गया कि आज का मुकाबला जीत लिया है टीम बी ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मेरे बच्चे और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। कॉल्स वाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र रहा हूँ। आबे ज़मज़म का कुआं मक्का शरीफ में मौजूद है। मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन भैयाकुम। माशाल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। माशाल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है, आबे ज़मज़म शरीफ का कुआं मक्का पाक में है। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा यामीन चुनाबाद से प्यारे प्यारे कारी साहिब। मैं आज आपको हुरूफ़े या मालून बताऊंगी। हुरूफ़े या मालून छह है, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। माशाअल्लाह, हमारी फातिमा अत्तारिया प्यारी बच्ची ने उर्फ़े यरमलून बताए। मगर प्यारी बच्ची, आपने वाव को पढ़ा, वाव होता है या वाव होता है? अब आपने ये फैसला करना है कि ये वाव है या वाव है। या आपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बताना है कि इसको हम या, रा, मीम, लाम, वाव पढ़ें या वाव नून, आखिर में नून है। तो आपने ये दुरुस्त जवाब करना है कि आया वाव की अदायगी किस तरह होगी।
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा इस्लामाबाद हूँ। से। आज के सवाल का जवाब है मक्का में। मैं आज आपको हरूफे कलकला सुनाऊंगा। कॉफ, तो, बे, जीम, दाल। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुरूफ़े कलकला भी सुनाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुरूफ़ कलकला सुनाया, कौफ, तौबा, जीम, दाल। इस्लामाबाद से थे हमारे हमजा भाई शिकालबन जी, माशाअल्लाह। हसन भाई थे इस्लामाबाद से और हुरूफ़ कलकला सुनाए और आपने जवाब भी दुरुस्त दिया है आज के सवाल का। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ कॉल्स हमने शामिल किए। बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ, देखते हैं हमारा अगला मरहला कौन सा है। जी, अगला मरहला है, तवज्जो के साथ पढ़ना, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। अलम नुहलिकल नहीं है, अलम नुहलिकिल, काफ ज़बर कहीं से आवाज़ आई, मोहसिन भाई गलती होगी शायद। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। ثم نتبعهم الآخرين। ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. अच्छा, फ़ा को हिलाना नहीं है, ख़ास ख्याल रखना है। كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. दो आयतें पढ़ के सुनाएंगे अज़ान भाई जी, या सुफियान भाई सुनाएंगे? चले अज़ान भाई आप पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अच्छा अज़ान भाई, आपने आऊज़ु बिल्लाह, ज़ा दाल को ज़ा सीटी आई, गलत हो गया, दोबारा दाल को क्लियर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين. अगली दो आयतें पढ़ेंगे मोहसिन भाई जी, पढ़िए मोहसिन भाई। ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين. ثم ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. अच्छा, नफ़ आलू देखें, फ़ा को हिलाना, नफ़ नहीं करना। कज़ालिक नफ़अलु बिलमुजरिमीन। كذلك नफअल बिलमुजरिमीन. माशाअल्लाह, अभी आपने दुरुस्त किया, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين شاذب بھائی دو غلطیاں ہو گئی. ایک تو کذالک میں ذال کو آپ نے زا پڑھ دیا اور نفعلو فاق میں کلکلہ بھی ہو گیا. کلکلہ بھی نہیں نفعلو پڑھنا ہے. کذالک نفعل بالمجرمین كذلك نفعل بالمجرمين کذالک کذالک زیادہ ہو گیا یہ غلط ہو جائے. کذالک نفعل بالمجرمین كذلك نفعل بالمجرمين زال آپ کا درست ہے نفعل فا میں کلکلہ ہو گیا. فا میں بھی کلکلہ نہیں کرنا. توجہ سنیں كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين اب کوشش کرتے ہیں کہ اگر دو آیتیں ایک ساتھ مل کر پڑھیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم ویل یومئذ للمکذبین ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين علم اظہار شفیع غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. علم نہلک الاولین ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين تام میں کلکلہ نہیں کریں گے مگر شدیدہ محموسہ ہے. شدت کی وجہ سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے. پھر پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری ہوتا ہے تو آواز محسوس ہوتی ہے اسے نوت نوت مگر کلکلہ نہیں کریں گے. ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم
نہیں, نتبعہم بی, با کے نیچے زیر ہے, با پر زبر, ثم نتبعہم الآخرین. ثم نتبعهم ثم نتبعهم الآخرين. اب پڑھیں گے ہمارے تہام بھائی ساتھ میں. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم ٹھیک ہے, دوبارہ توجہ. ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. اچھی کوشش, اور 3 آیتیں ایک سانس میں کوشش کی. من جدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ ماشاءاللہ. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. ویل یومئذ للمکذبین. ألم نهلك الأولين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صوت کو پر رکھنا ہے، موٹا رکھنا ہے. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بارک اللہ فیکم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے اچھے انداز سے ترتیل کے ساتھ حضر کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھ رہے ہیں. آپ بھی اچھے انداز سے سیکھ لیجئے اور اچھے انداز سے سنانے والے بن جائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے آیات کی حدر میں بھی تلاوت سنی اور ترتیل میں بھی تلاوت سنی. اللہ پاک قاری صاحب آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے. آمین آمین. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرے سیگمنٹ کی طرف، آخری سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں کی محفل نعت. آج بھی ہمارے ساتھ نعت خوان موجود ہیں. ہمارے ٹیم اے کہیں گے، ٹیم اے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید بھائی اور ہمارے شازیب بھائی. ٹیم بی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین بھائی اور ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی. تو انشاءاللہ الکریم آج آپ کو پیارے پیارے کلام بھی سنائیں گے، پیاری پیاری نعتیں سنائیں گے، لیکن اس سے اور نعتیں بھی سنائیں گے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ الکریم مقابلہ بھی کیا جائے گا. پہلے کلام شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مقابلے کی طرف بڑھیں گے. غلام مصطفیٰ بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور گھرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. تم ساتوں وسیع آنکھ نے دیکھا
ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی اعزاز یہ غاصب تو حاصل زمین کو اعزاز یہ غاصب تو حاصل زمین کو افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا ہوتا ہے جگہ ذکر محمد کے کرم کا اس ذکر میں بزم میں مغرو میں تمنا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد شان کما نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ خالد شان کما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی ہمیں سنا رہے تھے اب بڑھتے ہیں عبید بھائی کی طرف اور عبید بھائی سے بھی پیارا سا کلام سنتے ہیں صلی اللہ نبی کے نام صلی اللہ محمد صلی اللہ کریم نام صلی اللہ محمد
ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سب پہ بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سب پہ بار بار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا
بہار آپ سے حضور میری تو ساری اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہمارے عبید بھائی ہمیں سنا رہے تھے. اب بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف. ٹیم اے ہمارے ساتھ موجود ہے، ٹیم بی ہمارے ساتھ موجود ہے. ٹیم اے میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے عبید بھائی اور ہمارے شاذیب بھائی. ٹیم بی میں ہیں حسین بھائی اور غلام مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کون سی ٹیم جیتے گی آج؟ ٹیم اے کی آواز آ رہی ہے صرف، ٹیم بی کی نہ ادھر سے آواز آئی نہ ادھر سے آواز آئی. کون جیتے گا آج؟ ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم بی. دیکھ لیں ماشاءاللہ جی، ٹیم بی کی آواز بھی کم آ رہی ہے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں. یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آج مقابلہ جیت رہی ہے. کون سی ٹیم جیتے گی عبید بھائی؟ ٹیم اے. چلیں ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو طریقہ کار معلوم ہے، لیکن ایک رول وہ ضرور سماعت فرمائیں، وہ یہ کہ آپ نے میرے ورڈ دینے کے بعد بزر بجانی ہے. اگر اس سے پہلے آپ نے بزر بجا دی، ورڈ دینے سے پہلے، ورڈ سننے سے پہلے آپ نے بزر بجا دی، تو آپ کی سامنے والی ٹیم کو موقع دیا جائے گا، آپ کا ایک نمبر بھی مائنس کر دیا جائے گا. پہلا ورڈ، تیار ہو جائیں. ارے کیا کر رہے ہیں عبید بھائی؟ تیار ہو جائیں، تیار. پہلا ورڈ، بزر پر دونوں ٹیموں کا ہاتھ ہے. ٹھوکر. ٹیم اے. تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ماشاءاللہ بہت پیارا شعر ہمارے عبید بھائی نے سنایا، اور پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ٹیم اے نے. کون سی ٹیم نے؟ ٹیم اے نے. ماشاءاللہ. اگلا ورڈ، ورڈ سنیے گا پھر بزر بجائیے گا، اور ورڈ ہے دامن. ٹیم اے. چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے. بہاریں لوٹیں گے. آگے، بہاریں لوٹیں گے. شعر کمپلیٹ کیجئے. بہاریں لوٹیں گے ہم دلوں کی کرم کو. دوبارہ بہاریں لوٹیں گے. بہاریں لوٹیں گے ہم دلوں کرم کی. بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کے. ماشاءاللہ. بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر. 2 پوائنٹ ہو گئے ہیں ٹیم. 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ٹیم اے نے، عبید بھائی اور شاذیب بھائی کی ٹیم نے. اگلا ورڈ ہے بہار. ٹیم بی یا ٹیم اے؟ بہت کلوز بزر بجی ہے. چلے ورڈ چینج کرتے ہیں. اگلا ورڈ ہے، ورڈ سنیے عبید بھائی، آپ کا 1 پوائنٹ اب مائنس کیا جائے گا، آپ کا ہو گیا ہے 1 پوائنٹ. چلیں اگلا ورڈ ہے خوشگوار. ٹیم اے یا بی؟ اے. ٹیم اے. خوشگوار. خوشگوار ورڈ ہے. ہوائیں مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار. آگے جلدی کیجئے. 10 ذرہ ذرہ ہے مدینے کا یقیناً نور بار. اگلا مصرع پورا شعر کمپلیٹ سنائیے. پہلے کیا مصرع پڑھا تھا آپ نے؟ 1 منٹ.
پہلا مصرع آپ نے کیا پڑھا تھا؟ پہنچ رہے ہیں، قریب قریب ہیں. ہے ہوائیں مہکی مہکی فضائیں خوشگوار، ذرہ ذرہ ہے مدینے، ذرہ ذرہ ہے مدینے کا ہے یقیناً نور بار. شعر درست ہے یا غلط ہے؟ ہے ہوائیں مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار، ہے ہوائیں مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار، ذرہ ذرہ ہے مدینے کا یقیناً نور بار. دوسرا مصرع درست ہے ان کا، بتائیے. پورا ساتھ سنا، ساتھ سنا دیں، طرز میں سنا دیں، طرز میں سنائیں. ہے ہوا ہے مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار، ذرہ ذرہ ہے اور مدینے کا یقیناً نور بار. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹس ہو گئے ہیں ٹیم اے کے؟ 3 کہاں سے ہو گئے؟ 2 پوائنٹس ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. اگلا ورڈ، اور ورڈ ہے بہار. ٹیم اے نے پہلے بزر بجائی ہے. بہار ورڈ آیا ہے. بہار. عبید بھائی ابھی آپ نے کلام بھی پڑھا ہے بہت پیارا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے. آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. اب ہو گئے ہیں 3 پوائنٹس ٹیم اے کے. اگلا ورڈ، اور ورڈ ہے بہت پیارا ورڈ ہے مدینہ. ٹیم بی نے بزر بجا دیا آخر میں. مدینہ یا مدینہ؟ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. یار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. ماشاءاللہ بہت پیارا شعر پڑھا، اور اسی کے ساتھ یہ مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم اے نے یا بی نے؟ اے کے ہیں 3 پوائنٹس، بی کے ہیں، بی کا ہے 1 پوائنٹ. تو مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم بی نے یا اے نے؟ اے نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبید بھائی اور ہمارے شاہزیب بھائی کی ٹیم نے مقابلہ جیت لیا. بڑھتے ہیں حسین بھائی کی طرف اور ان سے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم کر، گلیوں میں گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، آنکھوں سے غم لگائیں گے، آنکھوں سے غم لگائیں گے، آج نہیں تو کل سہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سائے میں
چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کہ دل بھی تمہارا ہے یہ جب تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جب تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے باری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے باری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے کہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے ماشاءاللہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج جو شروع میں آپ کو سوال دیا گیا تھا وہ سوال تھا کہ آب زمزم کا کنواں کس شہر میں اور اس کا جواب ہے مکہ پاک میں آب زمزم شریف کا کنواں مبارک ہے ماشاءاللہ تو جن بچوں نے جواب درست دیا اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں اپنا خیال رکھیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل Islam for kids, for kids. آؤ بچوں Islam for kids, for kids. بچوں سیکھیں اس kids. سیکھیں اس kids. Islam for kids. بچوں کا مدنی چینل